تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ پھر ان یہودیوں کو مخاطب کر کے جو اللہ کے رسول کے دور میں ہیں یا آج کے دور کے ہیں، یہودی ہیں اور ان انبیاء کا اور ان کے احکامات، ان کے اوپر نازل ہونے والی شریعتوں کا، احکامات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ جو لوگ تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیا وہ اس کا بدلہ پائیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے کام کا جواب دے گا اور اپنے کام کا اللہ کے سامنے سوالات جو کیے جائیں گے اس کے کام سے متعلق کیے جائیں گے، اور اس کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس کے کام کے اعتبار سے اس کے لیے جہنم کا یا جنت کا فیصلہ ہوگا۔ کسی دوسرے کے بارے میں نہ تو اس سے پوچھا جائے گا، نہ دوسرے کے اعمال کی وجہ سے اس کو جنت یا جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہوگا۔ اسی بات کو قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے کہ تم حضرت یعقوب کا، ان کی اولاد کا، حضرت اسحاق کا، حضرت ابراہیم کا، تم ان کا تذکرہ کرتے ہو، بھئی یہ جا چکے ہیں دنیا سے، اور جو کچھ یہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور دے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن تم کو جو دیا جائے گا وہ تمہارے اعمال کی بنا پر تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو تم ان کا تذکرہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم انبیاء کی اولاد ہو تو ہوا کرے، لیکن تمہارے اعمال تو اس کے بالکل خلاف ہیں، تو انبیاء کی اولاد ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس سلسلے میں ایک دو بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ آج کل مسلمانوں میں یہ رواج بڑا چل پڑا ہے، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، فلاں برادری ہے، فلاں خاندان ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور پھر اس پر فخر کیا جاتا ہے، لیکن کام دیکھو تو کام ایسے کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے، اور پھر نسبت جوڑی جاتی ہے ان بزرگان دین سے، ان اولیاء اللہ سے، ان صحابہ کرام سے۔ بھئی یہ نسبت فائدہ پہنچاتی، یقیناً فائدہ پہنچاتی اگر تم ان کے طریقے پر ہوتے، لیکن اگر تم ان کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو پھر اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یقیناً وہ اللہ والے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو قربانیاں دی ہیں اور جو کام کیے ہیں وہ اس کا بدلہ پا چکے ہیں اپنے رب سے، انہیں مل چکا۔ اور تم جو ان کے نام کے اوپر آج یہاں کود رہے ہو، اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو ان کے نام کے اوپر، اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر تم ان کے طریقے پر ہو تو پھر تم کو اس کا فائدہ ضرور بھی ضرور پہنچے گا۔ اب اس کے اندر ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، ہر چیز کے اندر درمیانی راہ جو ہے وہ صحیح راہ ہوتی ہے، اور یہی اسلام ہے، صراط المستقیم یہی ہے کہ بیچ کا راستہ۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑوں سے نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر اعمال درست نہ ہو، بالکل درست بات ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نسبت اہمیت رکھتی۔ تو اس میں بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اگر ایمان باقی رہے گا تو نسبت سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، ایمان شرط ہے، دوسرے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو تو اس نسبت کا فائدہ اس کو پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اب اس نسبت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس کے لیے قرآن کریم ایک جگہ اس بات کو بیان کرتا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو بڑے لوگ تھے، متقین تھے، بڑے تھے، ان کی اولاد ایمان کے سلسلے میں ان کی اتباع کر لے، یعنی مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کر جائے، الحقنا بہم ذریتہم، تو قیامت کے دن جنت میں ہم اس اولاد کو ان بڑوں کے ساتھ کر دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال کی بنا پر جو انہوں نے غلط کام کیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں کریں، بلکہ ان کو بڑوں کے ساتھ کر دیں گے۔
پھر آگے کہہ رہا ہے کل امرئ بما کسب رہین۔ خیر، یہ قرآن کریم جو یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے، اس میں اس نے شرط رکھی ہے کہ ایمان باقی رہے تو بڑوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس میں مصلحت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد تکلیف میں ہو۔ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بڑے لوگ، متقین، اعلیٰ درجے کے لوگ جنت میں اعلیٰ جگہ چلے جائیں اور بیٹے کو اس کے اعمال کی بنا پر جہنم میں بھیج دیا جائے، تو اب وہ باپ جنت میں خوش رہ سکتا ہے؟ تو اس کو تمام آرام پہنچانے کے لیے اس باپ کو، اس اولاد کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ اب اس کے لیے اللہ نے قوانین مرتب کی۔ قوانین یہ مرتب کیے کہ جو گنہگار لوگ ہیں، ایمان جن کے پاس تھا لیکن گنہگار ہے، آپ دیکھیں گے، دیکھیے میں بالکل اس بات کو، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ بالکل آپ کی سمجھ میں دوسرے طریقے سے آ جائے گی۔ اب جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اللہ نے ایک قانون مرتب کیا، وہ قانون ہے شفاعت کا، کہ ایک حافظ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایک عالم اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اب ایک متقی اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور پھر جو شہید ہوگا وہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور جو صدیق ہوگا اس درجے پر ہوگا، وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اچھا، شفاعت کس کی کرے گا؟ گنہگار کی کرے گا، جس کے لیے جو پہلے سے صاف ستھرا آیا ہے اس کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو شفاعت کس کی ہونی ہے؟ گنہگار کی ہونی ہے۔ اور شفاعت کب کام آئے گی؟ جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی۔ تو اب یہ بتائیے کہ باپ سب سے پہلے کس کی شفاعت کرے گا؟ بیٹے کی، اس کے بعد پوتے کی، اس کے بعد پڑپوتے کی، یعنی سلسلہ وار۔ بھئی غیر سنگھ کہے گا کہ پہلے میں اپنے گھر کو تو بچا لوں، اس کے بعد تیرے بارے میں سوچوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو قرآن کریم نے اس آیت میں یہ بات کہی ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ اس قانون کے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ان کے بڑوں کے ساتھ کر دے گا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا۔ تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج کے دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہمارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ یہ محاسبہ ہر آدمی خود کرے اور دیکھیں کہ ایمانیات کے جو تقاضے ہیں میں ان کو پورا کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا تھا، تلک امۃ قد خلت، کہ وہ لوگ جو تھے، وہ انبیاء کرام جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، وہ جا چکے ہیں۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے جمع کیا تھا، جو انہوں نے نیک کام کیے تھے، وہ ان کے کام آئیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اپنی فکر کرو اور ان کا تذکرہ کرنا چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔